الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ ایک بہن کا ویڈیو میں کمنٹ آیا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، بہت پریشان ہوں اور اتنی تکلیف میں مبتلا ہوں کہ اللہ میری زندگی کو ختم کر دے، میری جان چھوٹ جائے، اتنی پریشان ہوں۔ اور پھر کہتی ہیں کہ ہر طرح کا وظیفہ میں نے پڑھ کر دیکھ لیا، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، میری دعا قبول نہیں ہوتی اور اللہ بھی میری دعا کو نہیں سنتا، معاذ اللہ، اللہ بھی میری نہیں سنتا، معاذ اللہ۔ اس طرح کی جو گفتگو انہوں نے کی تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو ضرور بنانی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تکلیف اسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والی ہے اور کتنے انعامات سے نوازنے والی ہے۔ ہر وہ شخص کہ جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے یا اس کے کوئی عزیز کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اللہ نے چاہا آپ کی بہت زیادہ تربیت ہوگی اور سارے جو وہم جو وساوس ذہن میں پیدا ہوئے پڑے ہیں سب کی کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، خوش و خرم ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ عز و جل جب یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سب سے التماس ہے کہ ان بہنوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا عطا فرمائے، ان کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں ان بہن کی گفتگو کی طرف۔ دیکھیں، انہوں نے ایک جملہ ادا کیا کہ اللہ نہیں سنتا، معاذ اللہ۔ یہ جملہ ادا کرنا کلمہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ میں نے جو بھی دعا کی آج تک میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو یہ نص قرآنی کے خلاف ہے، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دیکھیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، جو جائز دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب قبولیت کی پہلو کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ دعا قبولیت پاتی ہے اور بندے کی جو مراد ہے وہ جلد پوری ہو جاتی ہے، یا وہ دعا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں روک دی جاتی ہے۔ اور یقین مانے کہ جب لوگ بروز قیامت اجر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو ہماری دعا ہم نے کی اور جو دعا قبول نہیں، اتنا زیادہ اجر ہے، اتنا زیادہ اجر جن کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی ان کو دیا جا رہا ہے، تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اللہ اپنے پیاروں کو ہی تو آزماتا ہے، اور جب آزماتا ہے تو اپنی بارگاہ میں بلند مقام بھی عطا فرماتا ہے، مقام میں ولایت سے بھی مشرف فرماتا ہے۔ اور یہ جو تکلیف ہے نا، یہ جو ہم تکلیف، یہ جو دنیا ہے نا، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے۔ ہم جس تکلیف کو تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہو۔ دیکھیں، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اس کے مال، جان اور اولاد میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ بندے کو اس کے مال، جان اور اولاد میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی برکت سے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر بندہ اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آج جو ہے وہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، میں بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی والدین بیمار، کبھی جو ہے وہ مال کی آزمائش، کبھی رزق کی تنگی، کبھی فلاں مسئلہ، کبھی فلاں مسئلہ۔ ہم کہتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ در حقیقت یہ ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، بروز قیامت جب اہل بلا کو اجر دیا جائے گا نا، دنیا میں جو مصیبتوں میں مبتلا رہے، جو تکلیفوں میں مبتلا رہے، جب بروز قیامت ان کو اجر دیا جائے گا نا، تو لوگ تمنا کریں گے کاش
کہ ان کے جسموں کو دنیا میں آریوں سے چیرا جاتا، کینچوں سے کاٹا جاتا، کہ ان کو اتنا اجر دیا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں آزمائے گئے، جن کو دنیا میں تکلیف ملی، اتنا ان کو اجر مل رہا ہے، کاش کہ ہمیں بھی ملتا۔ تو کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں بندے کا کیا کام کہ رب سے ناشکری کرے، بندے کا کیا کام کہ رب سے شکوہ کرے، شکایت کرے، یہ تو شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام ہے۔ ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم نے بالکل شکوہ نہیں کرنا۔ اور دیکھیں ہر وقت خود کو نا شکر کرنے کا عادی بنائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت دوں گا، بہت دوں گا، لیکن اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج نعمتوں سے محرومی کا بہت بڑا سبب جو ہے وہ ہماری ناشکری ہے، شکر ہی نہیں کرتے۔ ہر حال میں شکر ادا کرو۔ ایک بزرگ تھے نا، علیل ہوئے، بیمار ہوئے، اتنی بیماری کی شدت بڑھ گئی کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اب دیکھیے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، وہ ناشکری نہیں کرتے، وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، ہر وقت اللہ تیرا شکر ہے، بس یہ کلمات ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا، بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، اب جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک دن بیٹھے تھے کہ ایک کیڑا نا جسم کو کھا رہا تھا، اور جسم کو کھاتے کھاتے نا زمین پر گر گیا۔ تو کیڑے کو زمین سے اٹھایا اور اسے زخم والی جگہ پر رکھا اور کہا کہ جب اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے میرے جسم کو کھانے کی، اور میں اس بات پر راضی بھی ہوں، تو پھر کیوں نہیں کھا رہا؟ ڈیوٹی پوری کرنا، میں جو راضی ہوں، میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ اللہ کرے ہم بھی اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں۔ دیکھیں آج جو ہمارا حال ہے، ہم جس حال میں بھی ہیں، یہ حال ہمارا خود اپنا تو بنایا ہوا نہیں ہے نا۔ دیکھو اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس حال میں اس کو اچھے لگتے ہو، اس کو پتہ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا نا، اسے پتہ ہے کہ تم اس حال میں اس کو اچھا لگتے ہو، اس حال میں اس کو اچھے لگتے ہو۔ اور دیکھیں یہ جو آزمائش کا وقت ہوتا ہے نا، یہ جو بیماری کا وقت، آزمائش کا وقت، ہر مشکل وقت گزر جاتا ہے، ہر مشکل وقت، یہ ذہن بنا لیں۔ وہ بادشاہ تھا نا، بادشاہ، اس نے اپنے غلام کو کہا کہ میں نا کچھ مجھے ایسا کرو میرے ساتھ کہ میں جب پریشانی میں ہوں تو میں جو ہے وہ خوش ہو جاؤں، اور جب خوشی میں ہوں تو میں پریشان ہو جاؤں، کہ ہر وقت خوشی بھی نہیں رہتی، سدا خوشی بھی نہیں رہتی۔ تو اس کے غلام نے کیا کیا، ایک انگوٹھی بنائی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بادشاہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب بادشاہ نا جب بھی پریشان ہوتا نا، جب بھی پریشان ہوتا، اس انگوٹھی پر نظر کرتا، اس کے اوپر تحریر لکھی ہوتی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو وہ خوش و خرم ہو جاتا اور کہتا کہ ہاں جب خوشی کے لمحات گزر گئے تو یہ مشکل وقت بھی تو گزر جائے گا۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ بندہ جو ہے وہ بعض اوقات بیماری جو ہے وہ آزمائش تو ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن منہ سے کلمات کفر نکالنا خود کو جہنم کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا شکار ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اپنی ناشکری سے محفوظ رکھے۔ ہمارے منہ سے کبھی بھی کلمات کفر ادا نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات ہم اول فول بول جاتے ہیں، لیکن وہ کلمات کفر ہوتے ہیں اور بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کثرت سے وظائف پڑھنا شروع کرتا ہے، اور ایسے وظائف کہ فلاں نے بھی بتایا اس نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، فلاں نے بھی بتایا اس نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو جلالی ہوتے ہیں، اور بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو اجازت کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کے لیے مخصوص آداب جو ہے وہ مخصوص پرہیز بجا لانا ہوتا ہے، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے بغیر اجازت کے پڑھے تو آپ رجعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی تو طریقہ درست نہیں ہے نا، آپ ایک وظیفہ پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے کسی نے کہا جی آپ یہ وظیفہ پڑھو، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر نیا وظیفہ شروع کر دیا، پھر نیا وظیفہ شروع کر دیا، یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی جگہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے شیاطین کے لشکر گزرتے ہیں، جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کافر جنات ہوتے ہیں۔ جب آپ کلام اللہ پڑھتے ہیں اس جگہ پر ان کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک بڑا جو بندے کی ایک تکلیف کا سبب
وہ رجعت میں مبتلا ہونا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ رجعت میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ جتنے بھی وظائف آپ پڑھ رہے تھے سب کو چھوڑ دیں سوائے درود پاک کے۔ درود پاک کی کثرت، یہ آپ کو جب آپ اس کی کثرت کریں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور یہ مسائل جو ہے وہ سارے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو جائیں گے، خصوصاً درود شفا کی کثرت۔ جب آپ اس کی کثرت کریں گے انشاءاللہ عز و جل یہ رجعت کے معاملات بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ سورۃ عبس جو ہے وہ 7 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ 41 دن تک پانی پر دم کر کے پی جائے تو اس سے بھی رجعت کی کاٹ ہو جاتی ہے، بہترین کاٹ ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ جو ہے وہ درود شفا پڑھتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے قبولیت کے کچھ اوقات بھی ہیں، اگر ان اوقات میں آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ بالخصوص جو ہے وہ تہجد کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کروں۔ اب آپ کا رب فرما رہا ہے نا کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کروں۔ اب اس وقت ہم تو سوئے ہوئے ہیں، من یسألونی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کروں۔ ہم تو اس وقت سوئے ہوئے ہیں، ہم کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کریں، کیسے جو ہے وہ فریاد کریں؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے، اب اس وقت بیدار ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کریں، عرضی کریں، فریاد کریں، عرض کریں، شکوہ شکایت نہیں، عرض کریں مولا کرم فرما، کرم فرما۔ پھر دیکھیں کرم ہوتا نہیں ہوتا، پھر دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ چاشت کی نماز کے بعد آپ جو ہے وہ 500 مرتبہ یا سمیع پڑھیں اور دعا کریں، دیکھیں بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ دعا اللہ نے چاہا تو قبول ہوگی، اور ویسے بھی دعا قبول ہی قبول ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ یا سمیع 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ نے چاہا تو جو ہے آپ کی جو دعائیں ہیں وہ جلد قبول ہوں گی۔ تو بات یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور کبھی بھی ہم نے رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کرنی، بس یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے شکوہ شکایت نہیں کرنی، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے کہ میرا رب میرے لیے بہتر فرمائے گا۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ تمام معاملات جو ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان بہن کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔